कलाम मुकद्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, याद रहे कि हम क्रिसमस सीरीज के अंदर आज दूसरा पैगाम है। दिसंबर 8, 2024 और आज के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू ऐ खुदावंद हमें तमाम कमजोरियों के बावजूद कबूल करता है। दरख्वास्त करता हूं ऐ खुदावंद कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्स की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म उसके ताबे रहे, और ऐ खुदावंद ख्यालात और ऐ खुदावंद सोच ऐ खुदावंद उसकी मती हो, और ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, और तू ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो हमारे सामने था, एक अनवान के किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए, क्या वजूहात थी, और हमने अपने दुश्मन के बारे में देखा, हमने अपने मुखालिफ के बारे में देखा, और हमने 3 शरारतों के बारे में देखा जो सबसे पहले इब्तदाई तौर पर जो है वो नस्ल इंसानी को जिनका सामना करना पड़ा। और हम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत को बुनियाद बना के, जिसके ऊपर तमाम बाइबल के इल्हाम का मदार है, जिस आयत पर उसको बुनियाद बना के हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उसकी तजस्सुमियत के बारे में और उसके निजात देने के बारे में इस क्रिसमस सीजन पर जो है वो सीख रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में हमारे पास 3 बातें थी। हमें से बहुत सारे लोग उनमें गिरफ्तार हुए होंगे, उनके करीब से गुजरे होंगे, उनका सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कायम रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे गिर भी सकते हैं, बहुत सारे उसका सामना करते हुए घबरा सकते हैं, क्योंकि वो मुखालिफ है, और मुखालिफ हमेशा जो है वो गिराता है, हमेशा हमें हमारे राह से हटाने की कोशिश करता है। और आज हम जिस बारे में सीख रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह फातेह है। और हमने देखा पैदाइश 3 की 15 में हमने 7 बातें हमने आखिर की। 5 बातें ऐसी थी जो अबलीस के साथ तल्लक रखती थी।
خدا نے اس کو نمبر 1 کے اوپر جو ہے خدا نے اس کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا. اس نے کہا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور نمبر 2 پر خدا نے اس کو اپنا دشمن گدرانا. حالانکہ ہم اگر دیکھیں تو وہاں پر وہ انسان کا دشمن بن کے سامنے آتا ہے، لیکن خدا انسان کی طرف کھڑا ہو کر شیطان کو اپنا دشمن کہہ کر للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عداوت ڈالوں گا. اور تیسرے نمبر پر وہ اس سے عہد کرتا ہے کہ میں سزا دوں گا. اور چوتھے نمبر پر وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ سے اس بات کا بدلہ لوں گا. اور 5ویں نمبر پر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سارے منصوبوں کو جو انسان کے خلاف ہوں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو کچل ڈالوں گا. اب جب آپ کسی مخالف کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کیا مخالف خاموش رہتا ہے؟ کیا وہ آگے کچھ نہیں کہتا؟ اور آج کا دن عمل کرنے کا دن ہے، مخالف کے خلاف کھڑا ہونے کا دن ہے. ہم اپنی اپنی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. آئیے زبور نویس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. زبور 95 اس کی 7ویں اور 8ویں ہے. کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے. تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبا میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا. 40 سال کے ایک عمر کے عرصے کو داؤد یاد کراتے ہوئے اپنی نسل سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا نے خدا کو آزمایا تم نہ آزماؤ. آج اگر وہ تم سے بات کرتا ہے تو تم اس کی سنو، کیونکہ وہ تمہیں ابلیس سے، شریر سے آزادی دلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو جب للکارا جائے تو اس کے عزائم جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو کس طرح سے نقصان پہنچائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے پطرس ہمیں اس بات سے آگاہی دیتا ہے اور کہتا ہے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب 8ویں ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ اس شخص کو جو اس کا سر کچلنے والا ہے اس کو شکست دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کو شکست دیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ حکمران رہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے کام میں دخل اندازی دے. اس لیے وہ ہماری سوچوں میں ہمارے دلوں کو سخت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی وجہ سے اس نے پہلے 3 کام سر انجام دیے. دل کی سختی کی وجہ سے اس نے آدم سے نافرمانی کروائی. اگر آدم کے دل کے اندر نرمی ہوتی، ہوا نے اس کو لا کھا کر کہا یہ پھل اچھا ہے، میں تو نہیں مری، میں نے کھا لیا ہے، اب تو بھی نہیں مرے گا، تو بھی کھا لے.
کیا ایک بار بھی آدم کے دل کی نرمی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اچھا خدا کے آنے تک اس پھل کو رکھتا ہوں اور جب خدا آئے گا تو اس سے پوچھوں گا اس نے کھایا نہیں مری، میں کھاؤں گا تو کیا مر جاؤں گا؟ یہ کیا بات ہے؟ لیکن اس نے خداوند سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ ایک دم خدا کے اوپر پھل کھانے کی وجہ سے یہ الزام دھر دیا، شک میں مبتلا ہو گیا، خدا کو جھوٹا جو ہے وہ گردانا اور پھل کھا کر خداوند سے دور ہو گیا دل کی سختی کی وجہ سے۔ اور نمبر دوسرے پر اس نے دوسری شرارت کے اندر قائن کے دل کو سخت کر دیا کہ خدا کے کہنے کے باوجود اس نے ہابل کو قتل کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے خدا کے لوگوں کے دل کو اس قدر سخت کر دیا کہ خدا کے لوگ بجائے وہ گناہ گاروں کو زندگی میں لاتے، اچھائی میں لاتے، خدا کے لوگ برائی کرنے لگے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب۔ اور یوں ہمارے دل کو جب وہ سخت کرتا ہے، ہم کلام کو نہیں سنتے، ہم سنتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تمثیل کہی بیج بونے والے کی، اور 4 دنوں کی عکاسی کی انہوں نے زمین کے تعلق سے، پتھریلی زمین، راہ والی زمین، جھاڑیوں والی زمین اور اچھی زمین، 100 گنا پھل لانے والی زمین۔ لیکن ہم اپنی سختی کی وجہ سے ہم پہلی 3 زمینوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ راہ کے کنارے والی زمین، کلام سنا چلا گیا، لوگ آ کر اس کو دنیا کی فکر و تردد نے دبا لیا، کلام آیا پتھریلی زمین پر آیا، مٹی نہ ہونے کی وجہ سے سڑ گیا، لیکن جو اچھی زمین میں آیا 100 گنا پھل لے کر آیا۔ اور عبرانیوں کا مصنف ہمیں اس کے منصوبوں سے یوں آگاہ کرتا ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3واں باب 7ویں اور 8ویں ہے۔ پس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑ رہا ہے، مخالف اس کو اپنا سمجھے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بچے سے ڈر رہا ہے جو بچہ اس کا سر کچلنے والا ہے۔ وہ اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو پھاڑ کھائے، کیونکہ وہ اپنے سر پر اس کا پاؤں آنے نہیں دینا چاہتا۔ لیکن وہ بچہ اس دنیا کے اندر اپنوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ متی کی انجیل کا 1 باب اس کی 21ویں آیت یہ دعویٰ کرتی ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو اس بات پر زور دیا گیا ہے، اپنے لوگوں کو۔ خدا ساری نسلیں انسانی کے لیے مجسم ہوا، خدا کا بیٹا ساری نسلیں انسانی کے لیے مصلوب ہوا، لیکن چند نام ایسے ہیں جو اس کے اپنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کوئی اس پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک وہ اس کے اپنوں میں سے نہ ہو۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی باپ سے تعلیم حاصل نہ کر لے وہ میرے پاس آ نہیں سکتا۔ یہ بچہ جو دنیا میں آنے والا تھا، کیا کرنے والا تھا؟ یہ بچہ جو دنیا میں آنے والا تھا، شیطان کے سر کو کچلنے والا تھا، اس کے عزائم کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ آئیے آج ہم
ان 4 مقاصد پر غور کریں گے جو خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں لے کر آئے، اور نہ صرف تفسیری طور پر لے کر آئے بلکہ انہوں نے اس بات کا اپنے منہ سے، اپنے لب مبارک سے اقرار کیا، بتایا، دعویٰ کیا، کہا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ کچھ ایسا تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہو رہا تھا، کچھ ایسا تھا جو وہ کر رہا تھا لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس نے کہا میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ شریر کو صادق سے الگ کروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ جھوٹ کو سچائی سے الگ کروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ برائی کو اچھائی سے الگ کروں۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس کام کی عکاسی کرنے کے لیے، اس کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 49ویں ہے، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ آپ نے دیکھا پیدائش 3 کی 15 میں خدا نے کیا اعلان کیا تھا؟ میں شکست دوں گا، اور شکست دینے والا جب زمین پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کتنا خوش ہوتا، تمہیں تمہارے مخالف کی پہچان دلانے آیا ہوں۔ اگر تم پہچان کر چکے ہوتے تو میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی۔ لیکن انسان آج تک اپنے مخالف کو نہیں سمجھ پایا ہے، بلکہ اس نے ہمیشہ کی طرح مخالف کے ساتھ جو ہے اپنے روابط بڑھائے ہیں۔ اس نے ہمیشہ مخالف کے ساتھ خدا کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور یوں انسان پستیوں کے اندر گرتا چلا گیا اور شکست خوردہ رہا۔ اس لیے خدا کے بیٹے نے آ کر اس کو فتح سے ہمکنار کیا، کیونکہ باپ کہہ چکا تھا، خدا کہہ چکا تھا، میں انسان کو تجھ پر فاتح کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر خداوند نے کیا کہا؟ میں صلح کرانے نہیں بلکہ میں جدائی ڈالنے آیا ہوں۔ اور لوکا کی انجیل 12واں باب اس کی 51 آیت میں یہ لکھا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ بہت بڑا سوال ہے خداوند کر رہے ہیں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں۔ کیا کہا گیا عدن کے اندر 3 کی 15 میں؟ خدا نے عدن میں ابلیس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ وہ انسان کا دشمن نہیں بلکہ خدا نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا اور کہا میں تمہیں شکست دوں گا۔ اور جب دشمن ہے تو کوئی خدا کا دوست، کوئی خدا کا بیٹا، کوئی خدا کی بیٹی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس نے کہا میں جدائی کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر آپ اس کی 52 آیت پڑھیں وہاں پر لکھا ہے، آج کے بعد باپ بیٹی، بھائی بہن، ماں بیٹی، ان سب میں جو ہے وہ جدائی ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے خاندانوں میں خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اور انہی خاندانوں میں بہت سارے خداوند کو نہیں مانتے۔ یوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی طور پر جدا ہے،
और नंबर तीसरे पर है, खुदावंद ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। मत्ती की इंजील 10वां बाब 34वीं है। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। क्या कहा? अदन में खुदा ने कहा इब्लीस को मैं सजा दूंगा। ये उसके साथ अहद है, इब्लीस के साथ। सजा के बगैर वो उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने खुदा की शाहकार चीज को, क्योंकि उसने खुदा की शबीह को बिगाड़ने की कोशिश की आदम की सूरत में। इसलिए खुदा ने कहा मैं जरूर सजा दूंगा। और जब भी आपके फैसले खुदा के हक में होते हैं, इब्लीस शिकस्त खुर्दा होता है। जब भी आपके फैसले इब्लीस के हक में होते हैं, खुदावंद एक बार फिर आपकी फतह के लिए, आपको बचाने के लिए, क्योंकि खुदा शिकस्त खुर्दा नहीं होता, बल्कि जब हमारे फैसले इब्लीस के हक में होते हैं, हम शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, हम शिकस्त से दो चार होते हैं। इसलिए वो कहता है चौथे नंबर पर, लूका की इंजील उसका 10वां बाब 18वीं है, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। खुदा ने क्या कहा था? उसने इब्लीस से वादा किया 3:15 में, मैं तुझसे बदला लूंगा। तूने मेरे दोस्त को, तूने मेरे शाहकार को, तूने मेरे करामती को मुझसे दूर किया, मैं तुझे इसका बदला जरूर दूंगा। आज हम सबके लिए ये सोचने का मकाम है। इब्लीस के लिए खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद हर एक उसका सर कुचलने वाला है। नस्ल इंसानी का हर एक फर्द उसका सर कुचलने वाला है। उसको किसी पर यकीन नहीं कौन उसका सर कुचल देगा। इसलिए वो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आइए उसकी इन छोटी छोटी चीजों पर, इन छोटी छोटी हरकत पर नजर रखें, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसका शिकार हो जाएं, हम उसके जाल में फंस जाएं, हम उससे शिकस्त खुर्दा हों और हमारी वजह से खुदावंद के दिल को ठेस पहुंचे। क्योंकि वो कहता है मेरी जान खिलवत खानों में तुम्हारी खातर गम खाती है और मैं रोता हूं। आइए उस बड़ी फतह में दाखिल होने के लिए जो उसके बेटे ने आपके लिए जो है वो हासिल की है। ये हफ्ता हमने इन तमाम बातों में गुजारना है, 4 बातों में, कि हमने इस दुनिया के अंदर हम उसके पैरोकार हैं जो आग भड़काने आया है, ताकि इब्लीस को हर एक शख्स जान सके। और हमने उसके लिए काम करना है जो इस दुनिया के अंदर जो है जुदाई डालने के लिए आया है। हमने पतरस के कहने के मुताबिक बाज लोगों को आग में से झपट कर निकालना है, बगैर इस बात का फिक्र किए कि हमारी जान को खतरा है। क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए अपनी जान दी है। इसलिए वो कहता है तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है भाइयों के लिए जान देना। तलवार चलाने वाले के आप पैरोकार हो। इब्लीस के खिलाफ एक महाज अराई जो है आपने करनी है। और फिर चौथे नंबर पर है कि इस तरह जब हम करेंगे तो हर फैसले पर जो आपका फैसला खुदावंद के लिए होता है, इब्लीस का मकाम गिरता है, कम होता है। आइए आज इसी इरादे के साथ, आज इसी मुसम्मम अज़म के साथ अपने आप को इस हफ्ते के अंदर
جو ہے اس کا ملاحظہ کریں کہ ہم کہاں پر ان 4 باتوں کو جو ہے ابلیس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی فتح کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، آج کی اس سارے کلام کے لیے اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند، اس بڑی فتح کے لیے جو تیرے بیٹے کے سبب سے اے خداوند ہمیں میسر ہے، اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اے خداوند، تمام دیکھنے سننے والوں کو اے خداوند تیرے حضور میں اے خداوند لاتا ہوں۔ ہماری عقلوں کو اے خداوند کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، تاکہ اے خداوند ہم اس بڑی جنگ کو اے خداوند سمجھے جس کا تو نے ہمیں حصہ بنایا ہے، تاکہ اے خداوند ہم بہت سے لوگوں کو بچانے کا سبب بن سکیں، ہم اے خداوند انہیں زندگی میں لانے کا سبب بن سکیں، ہم اے خداوند انہیں تیرے بیٹے کی پہچان تک لے کے آ سکیں اے خداوند، اور اے خداوند مخالف کے اے خداوند ارادوں سے، منصوبوں سے اے خداوند وہ بچ کر اے خداوند تیرے بیٹے کی پناہ حاصل کر سکیں، فتح حاصل کر سکیں اور تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہو۔ الگ ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہیے، مقررہ وقت پر پھر ملائیے۔ ہمارا مل بیٹھنا آپ کے بیٹے کے جلال کا سبب ہو، مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت، سلطنت اور اختیار، جیسا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ازل سے چلتا آ رہا تھا، عبدالآباد تمام مقدسین کے ساتھ اور حاضر جماعت کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے۔